السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 119 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں بھی شیطان سے متعلق بات کی جا رہی ہے، شیطان کے عزائم سے متعلق بات کی جا رہی ہے، اور ہم نے بتایا کہ شیطان ہوتا کیا ہے؟ انسان کا مفاد پرست سرکش جذبہ، انسان کا مفاد پرست سرکش جذبہ جو اپنے مفاد کے لیے بھڑک اٹھتا ہے، پھر وہ کوئی اچھائی برائی نہیں دیکھتا۔ تو یہ بھی ایک قوت ہے جو انسان کو، یہ جو جذبہ ہے بطور ایک قوت کے ابھارتا ہے غلط کام کرنے کے لیے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کی تعلیم و تربیت، انسان اپنے نفس کی تعلیم و تربیت قرآن کی اقدار کی روح سے نہ کرے، تو یہ پھر ابھر کر غالب آ جاتا ہے۔ اس کو دبانے، یہ ختم نہیں کیا جا سکتا، یہ بھی چیز ذہن میں رکھیں۔ قرآن کی تعلیم کی روح سے، اس کی اقدار کو اختیار کرنے کی روح سے اس کو دبایا جا سکتا ہے، ختم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ انسانوں کے اندر یہ رکھا گیا ہے۔ اگر یہ نکال دیا جائے تو انسان تو وہ پھر یوں کہہ لیں اس کا ارادہ اور اختیاری ختم ہو جائے گا، وہ تو پھر ایک بھیڑ بکری کی سطح کے اوپر آ جائے گا۔ جیسے بھیڑ جو ہے، بکری جو ہے، وہ گوشت نہیں کھاتی، وہ مجبور ہے چارہ کھانے پہ، اس کا ارادہ اور اختیاری نہیں۔ تو چونکہ انسان کو ارادہ اور اختیار دیا گیا، اس لیے اس کے اندر جذبہ رکھا گیا ہے، لیکن یہ جذبہ انسان کو قوت پرووائڈ کرتا ہے۔ اگر یہ جذبہ وحی کی تعلیم، قرآن کی تعلیم و تربیت کے مطابق اس کو نہ ڈھالا جائے تو پھر یہ شیطان کا روپ اختیار کر جاتا ہے، پھر یہ انسان کی تعمیری قوتوں کے اوپر غالب آ جاتا ہے، تخریبی قوتیں سر ابھارنے لگ جاتی ہیں۔ وہ اپنی خواہشات کے لیے انہیں جو بھی ظلم کرنا پڑے، وہ انسان پھر وہ ظلم کرتا چلا جاتا ہے، اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں آپ نے سمجھنی ہیں۔ مذہبی جو شیطانی تصور ہے شیطان کا، قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ یہ تو اندر جذبہ ہے، اس کو آپ نے مینج کرنا ہے وحی کی تعلیم، وحی کی اقدار کے ذریعے سے، تاکہ یہ سر نہ ابھارے۔ اس کے اوپر جو انسان کی مثبت سوچ ہے، جو تعمیری سوچ ہے، جو تعمیری قوت ہے، وہ اس تخریبی قوت کے اوپر غالب رہے، تخریبی قوت کو دبا کے رکھے، تاکہ انسان تعمیری انداز سے آگے بڑھتا چلا جائے۔ یہ چیز، یہ بڑی قابل غور چیزیں ہیں۔ جب تک یہ آپ سمجھیں گے نہیں، قرآن کی ان آیات کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ مذہبی ریلیجس جو کانسیپٹ ہیں وہ قرآن کو نہیں سمجھنے دیں گے۔ جب نہیں سمجھ آئیں گے تو پھر جو سمجھیں گے غلط ہوگا، اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ قرآن ثواب کی نیت سے اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب تک آپ سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، آپ کی پرسنالٹی میں کوئی چینج نہیں آئے گی۔ مقصد تو یہ ہے نا کہ انسان کی زندگی میں، اس کی سوچ میں تبدیلی آئے، انسان کچھ اچیو کرے۔ وہ اسی صورت میں ہوگا جب اس کی سوچ صحیح ہوگی، جب اس کی انڈرسٹینڈنگ صحیح ہوگی، جب قانون اور ضابطوں کا اس کے پاس صحیح علم ہوگا۔ تو یہ جو انٹروڈکشن ہے، آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے تاکہ آگے چل کے اس آیت کی سمجھ آ سکے۔ پیچھے جو بات ہو رہی تھی اسی کو قرآن کنٹینیو کر رہا ہے۔ اس لیے یہ جو لیکچر ہے، اس سے پہلے اگر آپ نے سابقہ لیکچر نہیں دیکھا، وہ بلکہ جو پیچھے چل رہے ہیں شیطان کے اوپر اس طرح، وہ اب ضرور دیکھیں، تاکہ جو چیزیں ان میں کہیں گئی ہم یہاں پر رپیٹ نہیں کر سکتے، ورنہ ویڈیو طویل ہو جاتی ہے۔ تو پچھلی آیت کے ساتھ اس کا تعلق جڑا ہوا ہے۔ تو پچھلی آیت میں بھی یہی بات ہوئی تھی، شیطان نے عزم کیا تھا کہ میں اپنی یہ جو لوگ ہیں، انسان ہیں، یہ اپنی کمائی سے مجھے حصہ دیں گے، میں ایسا جال بچھاؤں گا۔ اور اس میں نے آپ کو بتایا کہ
وہاں پر یہ شیطان یا شیاطین کون ہیں؟ قوموں کے سیاسی مذہبی لیڈرز. مطلب سیاسی لیڈرز اچھے بھی ہوتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو قوموں کو غلط راستے پر ڈالتے ہیں ان کی بات ہو رہی. اور مذہب کے جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ بھی یوں کہہ لیں، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ اچھے ہیں یہ برے ہیں، بظاہر وہ اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن ان کا تو الٹیمیٹ رزلٹ یہی نکلتا ہے. ہاں سیاسی لیڈرز میں ہوتا ہے جو لوگ اپنی قوموں کو بنانے والے ہوتے ہیں، ان کے فیوچر کو بہتر بنانے والے ہوتے ہیں، وہ اور ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ. جو قوموں کو غلط ڈگر پر چلاتے ہیں ان کی بات ہوئی، جو قوموں کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں، وہ سیاسی لیڈر ہوں یا مذہبی لیڈر ہوں، قرآن ان کو شیطان یا شیاطین بول رہے ہیں، کیونکہ ان کے اندر بھی تو یہی شیطانی جذبات ہیں، مفاد پرست جذبات. وہ ان سے زیادہ کام لے رہے ہوتے ہیں اپنے مفاد کے لیے، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ اپنے سے 1 روپیہ نہیں لگاتے. وہ انہیں کوئی مزار بھی کھڑا کرنا ہو، کوئی معبد خانہ کھڑا کرنا ہو، کوئی عمارت بنانی ہو، کوئی دفتر بنانا ہو، کوئی بھی اپنا کوئی سیکریٹریٹ بنانا ہو، وہ لوگوں سے فنڈنگ لیتے ہیں، چندہ لیتے ہیں، ان سے نظر نیاز وصول کرتے ہیں، اور ان کی کمائی سے وہ چیزیں کھڑی کرتے ہیں، ان کے لنگر چلاتے ہیں. یہ اٹریکشن ہوتی ہے تاکہ لوگ آئیں. کھانا کھا کے جائے گا وہ بھی لوگوں کے پیسے کا ہے، وہ بھی لوگوں نے دیا ہوتا ہے. تو گدی نشین اپنی طرف سے کچھ نہیں لگاتے. تو جو آتے ہیں کھانا کھا کے جاتے ہیں، کو قوالی کو میوزک انجوائے کر کے جاتے ہیں، ساتھ پیسہ بھی دے کے جاتے ہیں. یہ انکلائنیشن ہوتی ہے، لوگوں کو انکلائن کرتے ہیں، اس طرح سے ایک ماحول بنا دیتے ہیں کہ لوگ پھر ان کو میکسیمم فنڈنگ کرتے ہیں. تو یہ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں، چاہے وہ مذہب کے فیلڈ میں ہو یا سیاست کے فیلڈ میں ہو، کوئی بھی ہو. ان کے جو رہنما جو یہ اس طریقے سے لوگوں کی کمائی جو ہے مفتی میں بٹور رہے ہوتے ہیں، اور دن بدن ان کی کمائی میں اضافہ، ان کی آمدن میں اضافہ. وہ تو کماتے نہیں ہیں، ان کی آمدن ہوتی ہے. کمائی تو عوام کے لوگوں کی ہوتی ہے جو اپنے خون پسینے کی کمائی سے ان کو دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم ثواب کما رہے ہیں، ہمیں نیکی مل رہی ہے، ہمیں جنت ملے گی، ہمیں حوریں ملیں گی، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے. وہ ان کو یہ سمجھاتے ہیں، لیکن ان کے پیسوں کے اوپر وہ ان کے جو رہنما ہوتے ہیں، ان کے وہ جو لیڈرز ہوتے ہیں، وہ عیاشی کرتے ہیں. اور پھر ان کی جو آمدن ہوتی ہے اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا، کوئی آڈٹ نہیں ہوتا، کوئی وہ انکم ٹیکس نہیں دیتے. یہ چیزیں پھر حکومتوں کے بھی مفاد ہوتے ہیں، وہ بھی پھر وہ اوقاف کا ادارہ بنا کے ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، اس میں سے کچھ پیسے وہ بھی لے جاتے ہیں. اس طرح وہ پھر ان کو لیگلائز کر دیتے ہیں. یوں کہہ لیں ان کی کمائی لیگلائز ہوگی، اپنا حصہ لے لیا اس دربار کی کمائی میں سے، تو باقی کچھ گدی نشین لے گئے، کچھ باقی جو لوگ اس کے منتظمین ہوتے ہیں وہ لے گئے. یہ اس طرح سے ایک ملی بھگت سے یہ اربوں روپے کا کاروبار ہے، اربوں روپے کا، بلکہ کھربوں روپے کا سالانہ، کھربوں روپے کا. ایک دربار کے اوپر اربوں روپے کی انکم ہے سالانہ. تو یہ بہت بڑا کاروبار ہے مذہب کا. اس طرح سے وہ لوگوں کی کمائی کو ہڑپ کرتے ہیں. تو وہ جو آیت ہے اس کے اندر یہی چیز کہی گئی. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں آج کی آیت نمبر ہے 119. اب وہی جو ان کے جو شیاطین ہیں نا، ان کے عزائم قرآن بتا رہا ہے. کیا یہ رہا ہے؟ وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ، اور البتہ میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا. یعنی وہ جو شیطانی جذبہ ہے یہ اس کے عزائم بیان ہو رہے ہیں. وہ کسی مذہبی لیڈر کا ہو، کسی سیاسی لیڈر کا ہو، جو بھی مفاد پرست ہے، قوم کی کمائی کھانے والے، اپنے مفاد کے لیے ان کو استعمال کرنے والے، یہ ان کے سرکش جذبہ کی بات ہو رہی. اس طرح سے قرآن سمجھاتا ہے. اور البتہ میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا. اور آگے دوسرا کیا ہے؟ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ،
اور البتہ میں انہیں ضرور امیدیں دلاؤں گا. امیدیں دلاتے ہیں وہ کہ یہ تم نے چندہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں تمہارا گھر کستوری، عنبر، زعفران، مشک ان کا گھر دے گا، تمہیں محلات دے گا، حوریں ہوں گی. دیتے نہیں، امیدیں دلاتے. تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. ایک فرقے کا معبد خانہ بن رہا ہوتا ہے، اس میں ایک فرقے کا وہ امام، اور اس کے کہتے ہیں کہ یہ جو تم نے اینٹ دی ہے تم نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا. اور سورہ توبہ میں ان معبد خانوں کے متعلق آپ دیکھیں تو صحیح، وہ کہتا ہے کہ یہ جو مساجد ہیں یہ جہنم کے کنارے پہ کھڑی ہیں، جو ان کو سیدھا جہنم میں لے کے گریں گے. یہ ان کے مورچے ہیں جو تفریق پیدا کرتے ہیں انسانوں کے درمیان فرقہ واریت کے ذریعے سے. یہ مسجدیں ان کی مورچے ہیں. اس میں ساری مسجدوں کی بات نہیں کر رہا، جو فرقوں کی مساجد ہیں میں ان کی بات کر رہا. تو اس طرح سے یہ چیزیں ہیں، بڑی قابل غور ہے. یہ امیدیں دلاتے ہیں کہ جنت ملے گی، حوریں ملیں گی، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تمہارا کاروبار ترقی کرے گا، تمہارے کاروبار میں برکت ہو جائے گی. تم ادھر نظر نیاز دو، ادھر تمہارے کاروبار میں برکت ہوگی. ہم تمہیں تویز لکھ کر دیں گے، تم نے اوپر ٹانگنا ہے اور بہت گاہک آئیں گے، بڑی بکری ہوگی. ہے نا یہ چیزیں، یہ عام ہو رہی ہیں معاشرے کے اندر. قرآن کریم ان کی بات کر رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے قرآن کریم کہاں تک جا رہا ہے سمجھانے کے لیے. اور آگے وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور البتہ میں انہیں ضرور حکم دوں گا. حکم دوں گا، میں جو حکم دوں گا میری عقیدت ہی اتنی ہے کہ وہ تو میں اشارہ کروں گا، لوگ تو اپنی جانیں دینے کے لیے، کٹ مرنے کے لیے آ کھڑے ہوں گے. ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ جتنے بھی لیڈرز ہیں یہ اپنے مفاد کے لیے لاشوں کی سیاست کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ سڑکیں بلاک کرواتے ہیں، روڈ بلاک کرواتے ہیں، لوگوں کی املاک کو توڑواتے ہیں. وہ لٹھ بردار، ڈنڈا بردار، اسلحہ بردار، ان کی فورسز، ان کے جتھے وہ جام کر دیتے ہیں ملک کو. جس کو چاہتے ہیں قتل کر دیتے ہیں. لوگوں کی آنکھوں کے سامنے عدالتیں ان کے اوپر کیس نہیں بناتی. اگر کو ان کو اندر کر بھی دیں، لوگوں کو تھوڑا سا یوں کہہ لیں نارمل کرنے کے لیے، تو فوراً چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہوتی ہے ایسے معاشروں کے اندر، ایسے ملکوں کے اندر لوگوں کی حالت جہاں پر یہ شرک کا نظام عروج پر ہوتا ہے. وہاں پر ان کی ذلت خواری بھی عروج پر ہوتی ہے. یہ ہے. اور البتہ میں انہیں ضرور حکم دوں گا. یہ ہے جی حکم. ظاہر ہے وہ تو حکم تخریب کاری کا ہی دے سکتے ہیں. اور آگے فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ. اب یہ دیکھیں ایک اور طرح سے قرآن سمجھا رہا ہے. تو یقیناً وہ چوپایوں کے کان ضرور چیریں گے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا نا کہ وہ کان کو چھیدا ہوتا ہے. یہ جو چوپائے، چار پائے والے جانور ہوتے ہیں، یہ توہم پرستی ہے. انسانوں میں بھی ہے، جیسے ہندوؤں میں ہے وہ ایسے لٹ سی ایک ایسے چھوڑ دیتے ہے نہیں. جانوروں میں بھی اس طرح وہ ان کے کان کو چھیدتے ہیں. تو یہ ایک توہم پرستی سے ہے کہ تم یہ ایسا کرو تو تمہیں برکت ہوگی، تمہیں فائدہ ہوگا، یا تمہارا یہ جو جانور ہے وہ اس کی بیماری دور ہو جائے گی. یعنی مختلف وہ ہیلے بہانے سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کی بات کے اوپر ایمان لائیں، وہ جو کہیں وہ کرتے چلے جائیں. یہ ہوتی ہے ان کی کامیابی. اس حد تک ان کو لے آتے ہیں کہ لوگ ان کی باتوں کے اوپر سوچنا سمجھنا، عقل و فکر سے کام لینا چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بس یہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، ہم نے اسی کے مطابق کرنا ہے جو ہمارے پیشواؤں نے ہمیں حکم دیا. سیاسی مذہبی دونوں پیشواؤں کی بات ہو رہی ہے، دونوں لیڈرز، دونوں میدان کے لیڈرز کی بات ہو رہی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہمارے ملکوں میں؟ اس کے لیے وہ شخصیت پرستی کو پروموٹ کرتے ہیں. جتنی زیادہ شخصیت پرستی ہوگی،
عقل و فکر کے دروازے اتنے ہی بند ہوتے چلے جائیں گے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں اتنی ہی معدوم پڑتی چلی جائے گی۔ بس وہ جو کہیں گے وہ ہوگا، وہ چاہے ملک و قوم کے مفاد کے خلاف ہو، انسانیت کی ہلاکت کے لیے ہو، معیشت کی تباہی کے لیے ہو، کوئی سوچنے کے لیے پھر تیار نہیں ہوگا۔ وہ کہیں گے کہ ہمارے لیڈر نے ہمیں حکم دے دیا ہے تو ٹھیک ہے، ہم وہی کریں گے، خواہ اس سے نقصان ہو یا فائدہ، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ قرآن کریم یہاں پر یہ بات کر رہا ہے۔ تو وہ جو بھی کہتے ہیں وہ کرتے چلے جاتے ہیں، وہ عقل و فکر کے کتنے ہی خلاف کیوں نہ ہو، اس کے لیے قرآن کریم نے یہاں پر کہا ہے کہ یقیناً وہ چوپایوں کے کان ضرور چیریں گے۔ یعنی یہ جو شیطانی جذبہ ہے ان مذہبی پیشواؤں کا، وہ کہتا ہے، اس کی بات قرآن سمجھا رہا ہے کہ جب میں ان کو کہوں گا نا کہ یہ کان چیرو، بیماری دور ہو جائے گی، یہ ٹھیک ہو جائیں گے، یا یہ زیادہ آگے پھلے پھولیں گے، تو وہ یہ لوگ ہماری ان باتوں کو مانیں گے اور کریں گے۔ حقیقت میں ان کی کوئی یوں کہہ لیں کہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن وہ اتنا ان کے عقائد اتنے پختہ کر دیتے ہیں کہ وہ کسی قانون، ضابطہ، رول آف لا کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ حالت ہو جاتی ہے ان کی، جانوروں جیسی حالت ہو جاتی ہے۔ اور آگے پھر کہہ رہا ہے کہ وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور البتہ میں انہیں ضرور حکم دوں گا۔ کس چیز کا؟ آگے بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو یقیناً وہ اللہ کی تخلیق کو ضرور تبدیل کر دیں گے۔ یعنی یہ جو اللہ کی تخلیق ہے، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ کی تخلیق ہے، اس کی کریشن ہے نا، اس میں سر فہرست انسان ہے۔ یہاں پر ہے نا یہ لفظ ہے خلق اللہ، ہم اللہ کی خلق ہے۔ تو کہتا ہے کہ وہ جو جذبہ ہوتا ہے انسان، یہ جو سیاسی مذہبی جو لیڈرز ہوتے ہیں، ان کے جو مفاد پرست سرکش جذبہ ہوتا ہے، وہ ضرور ان کو تبدیل کرتا ہے۔ جو ان کے فالور بن جاتے ہیں، جب ایک دفعہ وہ ان کے فالور بن جاتے ہیں، یہ ان کو اپنا متی بنا لیتے ہیں، اپنے عقائد اور فرقہ کے اوپر لے آتے ہیں، اپنے مسلک نظریات کے اوپر انہیں جما دیتے ہیں، قائم کر دیتے ہیں، تو وہ پھر کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہتے۔ وہ وہی کچھ کرتے چلے جاتے ہیں جو وہ کہتے ہیں، اور ان کو اتنی بھی ہوش اور سمجھ نہیں ہوتی کہ سارا کا سارا فائدہ اور مفاد ان کے لیڈرز کا ہے، ان کی اپنی وہ جو ان کے فالورز ہوتے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ان کا تو نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ تو اپنا خون دے کر ان کو فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں، ہمیں جنت ملے گی، ہمیں زندگی کی خوشیاں ملیں گی، لیکن پہلے سے بھی زیادہ وہ جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ یہ حالت ہوتی ہے ان کی۔ تو وہ ان کو تبدیل کرنے کا عزم کرتے ہیں اور کر دیتے ہیں، ان کی سوچ کو تبدیل کر دیتے ہیں، ان کا سوچنا سمجھنا بند کر دیتے ہیں، ان کا عقل و شعور سے کام لینا بند کر دیتے ہیں۔ وہ ان کو چاہتے ہیں تو زنجیریں ان کو پکڑوا کے ماتم کراتے ہیں، خون نکل رہا ہوتا ہے نا۔ کیا چیز ہے یہ ہے کہ یقیناً وہ اللہ کی تخلیق کو ضرور تبدیل کر دیں گے، کہ وہ ان کے کہنے پر، ان کے دیے ہوئے عقائد پر وہ زنجیروں کو پکڑ کر اپنا جسم چھلنی کر دیتے، وہ چھریوں سے ماتم کرنے لگ جاتے، وہ ان کے کہنے کے اوپر پاؤں میں گھنگرو باندھ کر ناچنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کسی کو کہیں کہ تم ناچو، کسی بندے کو آپ کہیں کہ تم یہ گھنگرو باندھ کر ناچے، وہ ناچے گا؟ لیکن ان کے کہنے پر ناچتے ہیں۔ انہوں نے ایسا مائنڈ سیٹ تیار کر دیا ہوتا ہے کہ وہ ان کے کہنے کے اوپر گھنگرو باندھ کر ناچ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے کہنوں کے اوپر اپنی بیویوں کے حلالے کروا رہے ہوتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے جا کے آدمی ڈھونڈتے ہیں کہ ایک رات کے لیے میری بیوی کو رکھ کے اس کا حلالہ نکال دو، پھر منتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ پھر تم نے اس کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ بنانے کے بعد طلاق دے کے میرے حوالے کر دینا۔ یہ حال ہوتا ہے۔ وہ اپنے مذہبی پیشواؤں کے کہنے کے اوپر وہ پیشاب پی رہے ہوتے ہیں جانوروں کا۔ یہ مسلمان اونٹ کا پیشاب پی رہے
اور وہ جو ہندو ہیں وہ گائے کا پیشاب پی رہے ہیں، گاؤ موتر، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں شفا مل رہی ہے۔ یہ کرونا کے دنوں میں وہ گائے کا پیشاب، وہ جن کو کرونا ہوتا تھا ان کے اوپر چھڑکتے تھے، پیتے تھے، اور اس سے انڈیا میں دیکھا آپ نے کتنی بڑی وہ کرونا کی لہر پھیلی، جس نے انڈیا کو یعنی ہلاکتوں میں کہیں کا کہیں پہنچا دیا، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ ان کے میلہ جو مہینوں لگتا تھا، اس کے اندر وہ جو گیٹ ٹوگیدر ہوا تو پورے انڈیا میں تباہی آ گئی، لیکن مذہب ہے کہ کچھ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ چیزیں قرآن کریم اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ میں اللہ کی تخلیق کو ضرور تبدیل کر دوں گا۔ یہ ہے ان کی تبدیلی۔ دیکھا ہے کس قسم کی وہ تبدیلی لاتے ہیں لوگوں کے اندر، اس سے ان کی قوت بڑھتی ہے، ان کی آمدن میں اضافہ ہوتا ہے۔ جتنی زیادہ ان کے پریشر گروپ بنیں گے، ان کی عقیدت بڑھے گی، اتنا ہی زیادہ ان کی آمدن میں اضافہ ہوگا، ان کی قوت میں اضافہ ہوگا۔ اتنا اقتدار پھر مل جاتا ہے کہ حکومتیں بھی ان کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہوئے کانپتی ہیں، نہیں ڈالتی پھر۔ اور پھر آگے کیا یہ رہا ہے کہ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کے سوا شیطان کو ولی بناتا ہے، شیطان کو ولی بناتا ہے اللہ کے سوا۔ جو قوم بھی اللہ کے سوا کسی کو اپنا ولی شیطان کو بناتی ہے، کوئی بھی قوم ہو، وہ کلمہ گو بھی کیوں نہ ہو، کہہ رہا ہے کہ جو کوئی اللہ کے سوا شیطان کو ولی بناتا ہے، یعنی اپنا دوست، اپنا سرپرست، اپنا مددگار بناتا ہے، وہ اس کا سیاسی لیڈر ہو یا اس کا مذہبی لیڈر ہو، اس کو جب وہ اللہ کے سوا اپنا ولی بناتا ہے، اپنا دوست، مددگار، سرپرست بناتا ہے، تو پھر کیا ہے، کیا ہوتا ہے آگے بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، تو یقیناً اس نے نقصان اٹھایا، سری نقصان۔ یعنی یہ نہیں کہ صرف اتنا کہا ہو کہ اس نے نقصان اٹھایا، کہہ رہا ہے کہ خَسِرَ خُسْرَانًا، تو اس نے نقصان اٹھایا، اور آگے پھر کہہ رہا ہے خُسْرَانًا مُبِينًا، یہ الفاظ ہیں فَقَدْ خَسِرَ، یقیناً اس نے نقصان اٹھایا۔ اتنا کہہ دینا کافی تھا؟ نہیں، آگے کہہ رہا ہے خُسْرَانًا مُبِينًا، سری نقصان اٹھایا۔ یہ ایسا واضح نقصان ہے، تم چیک کر سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو، اندازہ لگا سکتے ہو، لیکن مذہب کی روح سے عقیدت میں آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، انسان سری نقصان کو بھی نہیں دیکھ پاتا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، میں کس حالت کو پہنچ چکا ہوں، کس بربادی کو پہنچ چکا ہوں۔ تو بڑی قابل غور آیات قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔